اللہ تعالیٰ کے نام، ان کے معنی اور ان کے فضائل۔ العدل، متصف یعنی فیصلے میں ظلم نہ کرنے والے کو العدل کہتے ہیں۔ جس طرح خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، بندوں کو بھی کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ نیز جب یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے بلکہ ہر فیصلہ اپنی خوبیوں کے لحاظ سے بہترین کرتے ہیں، تو بندوں کو چاہیے کہ کسی مصیبت اور رنج میں اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کریں۔ ممکن ہے جس کو تم غلط سمجھ رہے ہو وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ العدل، یہ ہے اس کا مطلب۔ خاصیت، جو آدمی اس نام کو جمعہ کے دن 20 لقموں پر لکھ کر کھا لے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اس کا فرمانبردار مطیع کر دیتے ہیں۔ العدل کو جمعہ کے دن 20 لقموں پر لکھ کر کھا لے تو اللہ تعالیٰ مخلوقات کو اس کا مطیع فرمانبردار کر دیتے ہیں۔ اللطیف، بھید جاننے والا، جب بندے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہونے کی حیثیت سے میرے دل کی باتوں تک کو جانتے ہیں تو وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی درست رکھنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ دل کے باتوں کو بھی جانتے ہیں، تو وہ بندہ ظاہر کو سنوارے گا لیکن باطن کو صحیح رکھنے کی زیادہ کوشش کرے گا۔ یہ ہے اللطیف، لطیف ہونے کی حیثیت سے میرے دل کی باتوں تک کو جانتے ہیں۔ خاصیت، جو شخص فقر و فاقے میں مبتلا ہو، تنہائی میں کوئی مونس نہ ہو، دل بہلانے والا نہ ہو، یا بیماری میں کوئی غمخوار نہ ہو، یا لڑکی کے لیے رشتہ نہ ملتا ہو، تو اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھ کر اس نام کو اللطیف کو اپنے مطلب کی نیت سے 100 بار پڑھے، انشاءاللہ تعالی مطلب پورا ہوگا۔ الخبیر، ہر بات سے باخبر، آگاہ اور دانا اور عالم۔ الخبیر وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہ ہو۔ بندوں کو چاہیے کہ دین دنیا کے کاموں سے باخبر رہیں، دین دنیا کے کاموں سے باخبر رہیں۔ مومن کو اتنا ہوشیار ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ہی سوراخ سے دوسری بار نہ ڈسا جائے۔ یہ ہے الخبیر کا اثر، ہر بات سے باخبر اور آگاہ ہونا، دانا اور عقل مند ہونا، عالم ہونا۔ تو الخبیر وہ ذات ہے جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ ہو۔ تو بندوں کو بھی چاہیے کہ بھولے بن کر نہ رہیں بلکہ دین اور دنیا کی دونوں معاملات سے باخبر رہیں۔ جس کو میں یوں کہا کرتا ہوں، جس ملک میں رہو اس ملک کا قانون اور ادھر خدا کا قانون، دونوں سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ مومن کو اتنا ہوشیار ضرور ہونا چاہیے کہ ایک ہی سوراخ سے دوسری بار نہ ڈسا جائے۔ خاصیت، جو نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو اس نام کو خوب پڑھے، اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرما دیں۔ الحلیم، الحلیم نہایت بردبار، حلیم اسے کہتے ہیں جو غصے میں آپا نہ کھوئے، بدلہ لینے میں جلدی نہ کرے بلکہ طاقت کے باوجود معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانی کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جوش میں نہیں آتا، باوجود قدرت رکھنے کے بدلہ نہیں لیتے۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ بدبختوں، ذلیلوں اور کمینوں کے منہ نہ لگیں اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اسے برداشت سے کام لیں۔ یہ الحلیم کا اثر ہے۔ خاصیت، کاغذ پر لکھ کر دھو ڈالے اور پانی کو کھیت میں چھڑک دے، اللہ تعالیٰ کھیتی کو آفات سے محفوظ رکھیں گے۔ الحلیم تھا۔ آگے ہے العظیم، اپنی ذات اور صفات میں بزرگ اور برتر۔ بندوں کو چاہیے کہ ہمت بلند رکھیں، دونوں جہاں کی دولت کو بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے مقابلے میں کچھ نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کے سامنے کچھ نہ سمجھیں دونوں جہاں کی دولتوں کو۔ ہائے ہائے، خاصیت، بلا ناغہ جس قدر ہو سکے اس کو پڑھتا رہے، لوگوں کی نظروں میں عزیز اور بزرگ ہو جائے گا۔ العظیم کو پڑھتا رہے کثرت سے۔ الغفور، بہت بخشنے والا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی نہ کریں، درگزر کرنے کی عادت بنائیں،
یہاں تک کہ لوگوں میں غفار نام سے ہی شہرت ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے جو کوئی سجدہ کرے اور یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی یا رب اغفر لی 3 بار کہے تو سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ الشکور بڑا قدر شناس، شکور وہ مولا ہے جو تھوڑی سی اطاعت پر بہت زیادہ درجے عطا فرماتا ہے اور چند روزہ نیکیوں کے عوض آخرت کی ہمیشہ کی نعمتوں کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ تو بندوں کو بھی اپنے مالک کا قدر شناس ہونا چاہیے، یہی شرافت کا تقاضا ہے۔ نیز کوئی ہمارے کام آئے تو اس کا احسان نہیں بھولنا چاہیے، یعنی احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہاتھ بٹایا ہے، تو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ آنکھوں کی کمزوری کے لیے اس کو 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے اور آنکھوں پر ملے تو انشاءاللہ تعالی شفا ہو۔ کون سا نام؟ کون سا نام؟ بھئی کہاں ہو تم؟ کون سا نام بتایا؟ الشکور، پتہ نہیں کہاں ہے۔ جب سنتے نہیں عمل کیسے ہوگا؟ عمل نہ کرو، سن تو لو۔ العلی بہت اونچا بڑا بلند مرتبہ، العلی بہت اونچا بڑا بلند مرتبہ۔ العلی وہ ذات ہے جس کے مرتبے کے اوپر کسی دوسرے کا مرتبہ نہ ہو۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی طاقت کو علم و عمل کے حاصل کرنے میں صرف کرے تاکہ اپنے ہم جنسوں میں ممتاز رہے۔ آدمی کو بھی چاہیے اپنے فن میں مہارت پیدا کرے، مہارت پیدا کرے اپنے فن میں۔ مومن کو بھی چاہیے علم میں بھی عمل میں بھی اونچے درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرے تاکہ اس کے ہم جنسوں میں الگ رہے۔ خاصیت العلی جو اس کو ہمیشہ پڑھتا رہے یا اپنے پاس لکھ کے رکھے، اگر رسوا ہوگا تو عزت ملے گی، فقیر ہوگا تو مالداری ملے گی۔ الکبیر ایسا بزرگ جس سے بڑے کا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر وہ کمالات پیدا کرے جن سے دوسرے لوگ بھی فائدہ حاصل کرے۔ یہ خوبی علماء ربانی کی ہوتی ہے۔ خاصیت جو اس کو کثرت سے پڑھے گا الکبیر کو، وہ بزرگ اور عالی مرتبہ ہو۔ حاکم پڑھے تو لوگ اس سے خوف زدہ رہیں۔ اگر حاکم پڑھے گا تو لوگ اس سے خوف زدہ رہیں گے۔ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے، الکبیر الکبیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان ناموں کی برکت نصیب فرمائے۔ توجہ ہی نہیں ہے بالکل سننے کی، پتہ نہیں کیسے قوم ہوتی جا رہی ہے۔